बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्लास 6 का उर्दू का सबक नंबर 3 पढ़ेंगे। मादरे मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना। फ़ातिमा जिन्ना कायदे आज़म की बहन थी और इन्होंने पाकिस्तान बनाने में अपने भाई की बहुत मदद की। तो इस लेसन में आप इनकी खूबियों के बारे में पढ़ेंगे। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से करीबन 17 साल छोटी थी। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना अभी छोटी ही थी कि उनकी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया। 8 वर्ष की उम्र में बाप का साया भी सर से उठ गया। इन दिनों कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बम्बई में वकालत कर रहे थे। वालदैन के इंतकाल के बाद उन्होंने फ़ातिमा जिन्ना को बम्बई बुला लिया। फ़ातिमा जिन्ना की तालीम का आगाज़ तो कराची ही में हो चुका था। बम्बई पहुंचकर वो कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल हो गई। 1910 में मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने मैट्रिक के इम्तिहान में इम्तियाज़ी नंबरों से कामयाबी हासिल की। मैट्रिक करने के बाद उन्होंने सीनियर कैम्ब्रिज और फिर 1922 में डेंटल सर्जन का इम्तिहान भी आला नंबरों से पास कर लिया। डेंटल सर्जन बनने के बाद उन्होंने बम्बई में अपना क्लिनिक खोल लिया। इंसानियत की खिदमत और समाजी कामों का जज्बा ज़माने तालिब इल्मी ही से इनमें मौजूद था, लिहाजा वो दांतों की जराही के मैदान में इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ हो गई। 1929 में जब कायदे आज़म की अहलिया रती जिन्ना का इंतकाल हुआ तो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने अपने डॉक्टरी के पेशे को खैरबाद कह दिया और कायदे आज़म के पास आ गई। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना सियासत के मैदान में कायदे आज़म की मोतमद साथी और तहरीक पाकिस्तान में उनकी मुआविन और मशीर रही। उन्होंने हर मुश्किल घड़ी में अपने भाई का साथ दिया। कायदे आज़म जब गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए लंदन गए तो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना भी उनके साथ थी। उन्होंने गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कायदे आज़म को नहायत अच्छे सियासी मशवरे दिए। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना आला तालीम याफ्ता, नहायत दूरअंदेश और बहुत जुर्रतमंद खातून थी। उन्होंने मुस्लिम ख़वातीन को बेदार करने और उन्हें एक सियासी प्लेटफार्म पर मुत्तहिद करने में नहायत अहम किरदार अदा किया। यानी उन्होंने औरतों के अंदर भी सियासत को और अलग वतन हासिल करने की जद्दोजहद की ख्वाहिश को उभारा। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी कौमी मफादात के लिए वक्फ़ कर दी। उन्होंने हर कदम पर कायदे आज़म का साथ दिया। अवामी जलसों में भी वो अपने भाई के शाना बशाना शरीक रहीं। वो ख़वातीन के कौमी, सियासी और समाजी किरदार के साथ साथ उनके घरेलू किरदार से भी बराह रास्त वाबस्ता थीं। उन्होंने मुस्लिम ख़वातीन की सियासी और फ़िक्री रहनुमाई के साथ साथ ख़वातीन के आम घरेलू मसाइल में भी उनकी रहनुमाई और हौसला अफजाई की। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने ख़वातीन को तहरीक पाकिस्तान में रहनुमाई फ़राहम की और उन्हें अमली सियासत के मैदान में लाने के लिए भी बुनियादी किरदार अदा किया। बेगम मोहम्मद अली, बेगम हारून, बेगम सलमा तसद्दुक़ हुसैन, बेगम बशीर अहमद भी इन्हीं ख़वातीन के हल्के में बेपनाह मकबूलियत और इज़्ज़त हासिल रहीं। वो ख़वातीन को अमली सियासत में आने के लिए आमादा करती और उन्हें कौमी मैदान में हर किस्म की कुर्बानी देने की तरगीब देती थी। कायदे आज़म ने तहरीक पाकिस्तान के दौरान में ख़वातीन के हवाले से तमाम उमूर की निगरानी का फ़रीज़ा मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को सौंप रखा था। कोयटा के मुकाम पर ख़वातीन से खिताब करते हुए मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने फरमाया, अब तक हम मुस्लिम ख़वातीन ने अपनी कौम की कोई ख़ास मदद नहीं की, हालांकि अगर हम लोग भी चाहते तो बहुत कुछ काम का हिस्सा बटा सकते थे। इस वक्त हमारी ज़रूरतें चार हैं, यानी इक़्तिसादी, माशरती, तालीमी और सियासी। हमको चाहिए कि हम में से हर जिससे जितना हो सके अपनी क़ुव्वत और अपनी हैसियत के मुताबिक अपने ख़ानदान, अपने हमसाए, अपने दोस्त और अजीज़ों में अमली क़ुव्वत की रूह फूंक कर इसमें कौमियत का जज्बा बेदार करें। इस तरह हम अपनी कौम की कुछ मदद कर सकते हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद भी उनकी कौमी खिदमत का सिलसिला जारी रहा। उन्होंने बीमारी के दौरान में कायदे आज़म की बेपनाह खिदमत की। वो हमा वक्त इनके साथ रहीं। सरकारी कामों में भी उनका हाथ बटाती रहीं। तालीम निस्वां के लिए भी मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की खिदमत से इनकार मुमकिन नहीं। उन्होंने अप्वा के प्लेटफार्म से तालीमी खिदमत का सिलसिला जारी किया। वो अप्वा की सरपरस्त रहीं और हर सतह पर उन्होंने अपनी बेमिसाल और कायदाना सलाहियतों का लोहा मनवाया। अप्वा के अलावा और कई और तंजीमों की भी सरपरस्त थी। उनकी ये सरपरस्ती बराए नाम नहीं थी, बल्कि हर तंजीम के दायरे कार में रहते हुए उन्होंने एक कारकुन की हैसियत से अपने मनसबी फ़राइज़ को पूरा करने के लिए काम किया। क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद पैदा होने वाले मसाइल के हल में वो अमलन शरीक कार रहीं।
خاص طور پر مہاجرین کی عبادت کاری اور کشمیری مہاجرین کی دستگیری میں ان کی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد وہ عملی سیاست سے کنارہ کش ہو گئی، مگر سماجی حوالے سے ان کی خدمات کا سلسلہ جاری رہا۔ محترمہ فاطمہ جناح عظیم خاتون تھی۔ قومی اور ملی خدمات کے حوالے سے قوم نے انہیں مادر ملت یعنی قوم کی ماں کا لقب دیا۔ وہ سچی اور پرخلوص مسلمان تھی۔ اعلیٰ انگریزی تعلیم و تربیت کے باوجود وہ اسلامی تعلیمات کی سچی پیروکار تھی۔ عالم اسلام کے اتحاد اور پاکستان میں اسلامی نظام فکر کی ترویج ان کا خواب تھا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے کوشاں رہیں۔ ایک موقع پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو صحیح اسلامی مملکت بنایا جائے تو اس کے لیے کچھ اسلامی تعلیمات کا اجرا بہت ضروری ہے۔ یہ ضرورت اسی صورت میں پوری ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی تعلیمی اداروں میں قرآن حکیم کی تعلیم کو باقاعدہ درسی نصاب میں شامل کر لیں تاکہ بچے اس کتاب علم و حکمت کے معنی اور مطالب سے آگاہی حاصل کر سکیں اور قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکیں۔ میری دلی تمنا ہے کہ تمام اسکولوں میں قرآن حکیم کی تدریس کا فوراً بندوبست ہو جائے۔ محترمہ فاطمہ جناح نے 9 جولائی 1967 کو وفات پائی۔ انہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔ اب بچوں، آپ نے مادر ملت کی سب سے پہلے ٹائٹل پیج تیار کرنا ہے کاپی کا۔ سرگرمیاں، پڑھائی، الفاظ معنی، خلاصہ، اصلی اردو، کتابی کام۔ پڑھائی آپ نے اس کی کر لی، اب ریڈنگ آپ نے خود بھی اس لیسن کی کرنی ہے۔ اور اب الفاظ معنی دیکھیں۔ آب زر، سونے کا پانی۔ آمادہ کرنا، تیار کرنا۔ اہلیہ، بیوی۔ پیروکار، پیروی کرنے والا۔ مشیر، مشورہ دینے والا۔ معاون، مددگار۔ مادر ملت، قوم کی ماں۔ دستگیری، مدد۔ دور اندیش، عقل مند۔ لوہا منوانا، شجاعت اور دلیری دکھانا۔ شرمندہ تعبیر، جس کی کوئی تعبیر ہو یعنی اس کو مکمل کرنا۔ اب بچوں، اس کا خلاصہ آپ اس کی تصویر میں بھیج رہی ہوں آپ کو، اس کا آپ شارٹ اسکرین لے کے اس کے کام کو کمپلیٹ کر لیجیے گا۔ آپ اپنی کتاب کا پیج نمبر 12 نکالیں۔ پیج نمبر 12 پہ دیکھیں، مشق میں سوالات کے مختصر جواب دیں۔ الف ہے، محترمہ فاطمہ جناح کب اور کہاں پیدا ہوئی؟ محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ ب، محترمہ فاطمہ جناح کس مقصد کے تحت قائد اعظم کے ساتھ لندن گئی تھی؟ قائد اعظم جب گول میز کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے لندن گئے تو محترمہ فاطمہ جناح ان کے ساتھ گئیں۔ جیم، محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی ساری زندگی کس بات کے لیے وقف کر دی؟ محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی ساری زندگی قومی مفادات کے لیے وقف کر دی۔ دال ہے، محترمہ فاطمہ جناح نے کس پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا سلسلہ جاری کیا؟ محترمہ فاطمہ جناح نے اقوا کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا سلسلہ جاری کیا۔ ہے، محترمہ فاطمہ جناح کی کون سی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائق ہے؟ مہاجرین کی عبادت کاری اور کشمیری مہاجرین کی دستگیری میں ان کی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائق ہے۔ سوال نمبر آگے نیکسٹ دیکھیں۔ واؤ، آپ کو کہاں دفن کیا گیا؟ محترمہ فاطمہ جناح کو قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ اب سوال نمبر 2 دیکھیں، اس میں ہے درست جواب کی نشاندہی کریں۔ نمبر 2 ہے، کوئٹہ کے مقام پر محترمہ فاطمہ جناح نے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ تو اس کا آنسر دیکھیں۔ کوئٹہ کے مقام پر محترمہ فاطمہ جناح نے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اب تک ہم مسلمان خواتین نے اپنی قوم کی کوئی خاص مدد نہیں کی، حالانکہ اگر ہم لوگ بھی چاہتے تو بہت کچھ کام کا حصہ بٹا سکتے تھے۔ اس وقت ہماری ضرورتیں 4 ہیں، یعنی اقتصادی، معاشرتی، تعلیمی اور سیاسی۔ ہم کو چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک جتنا ہو سکے اپنی قوت اور حیثیت کے مطابق اپنے خاندان، اپنے ہمسائے، اپنے دوستوں اور عزیزوں میں عملی قوت کی روح پھونک کر اس میں قومیت کا جذبہ بیدار کر کے پیدا کرے۔ اس طرح ہم اپنی قوم کی کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ اب نیکسٹ آپ دیکھیں سوال نمبر 6، درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیں۔ تو مترادف دیکھیں، خواتین، عورتیں، قوم، ملت، اقتصادی، معاشی، قوت، طاقت، لائق، قابل، حیثیت، مرتبہ یا مقام۔ اب الفاظ متضاد ہیں سوال نمبر 8 کے، کہ درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔
حوصلہ افزائی، حوصلہ شکنی، براہ راست، دل واسطہ، قوت، کمزوری، وفات، پیدائش۔ ایک سوال ہے آپ کا کہ مندرجہ ذیل پیراگراف کی سلیس اردو لکھیں، مشکل الفاظ کے معنی لکھیں۔ تو سلیس آپ نے جو پیراگراف کرنا ہے وہ پیراگراف آپ کے پیج نمبر 11 پہ ہے۔ پیراگراف دیکھیں، محترمہ فاطمہ جناح عظیم خاتون رہنما تھی سے لے کے یہاں تک شرمندہ تعبیر کے لیے کوشاں رہیں۔ یہ پیراگراف آپ نے اپنی کاپی کے اوپر لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کی سلیس کرنا ہے۔ سلیس کیا ہوتے ہیں کہ آسان الفاظ میں بیان کرنا۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے میننگ دیکھنے ہیں کہ اس میں سے جو ورڈز آپ نے انڈر لائن ہوئے ہیں ان کی آپ نے میننگ لکھنے ہیں۔ خاتون، مادر ملت، پیروکار، ترویج، شرمندہ تعبیر۔ ان کے الفاظ معنی دیکھیں، عظیم خاتون، بہت عزت دار عورت، مادر ملت، قوم کی ماں، پیروکار، پیروی کرنے والا، ترویج، اشاعت، شرمندہ تعبیر، تکمیل کرنا یا پورا کرنا۔ اب اس پیراگراف کی سلیس دیکھیں، یعنی اس کو آسان ورڈ میں آپ نے کیسے لکھنا ہے یا آسان الفاظ میں۔ محترمہ فاطمہ جناح ایک بہت عظمت والی خاتون لیڈر تھی۔ انہوں نے قومی اور ملی خدمات سر انجام دیں جس کی وجہ سے انہیں مادر ملت، قوم کی ماں جیسا لقب عطا کیا۔ وہ ایک سچی اور خلوص سے بھری ہوئی مسلم خاتون تھیں۔ انگریزی ماحول میں پرورش پانے کے باوجود وہ اسلامی تعلیمات کی حقیقی پیروی کرنے والی خاتون تھیں۔ دنیا اسلام کو متحد کرنے اور ملک پاکستان میں اسلامی نظام کی اشاعت اور ترقی ان کا پرانا خواب تھا۔ وہ زندگی کے آخری وقت تک اس خواب کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر لمحہ کوشش کرتی رہیں۔ اب یہ کام آپ نے اپنی کاپی کے اوپر کرنا ہے۔ اب بک ورک آپ دیکھیں، اس میں آپ سوال نمبر 3 کہ مندرجہ ذیل کا مفہوم واضح کریں، یعنی معنی لکھیں، یہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے۔ یہ کام بھی آپ نے اپنی کاپی کے اوپر کرنا ہے۔ سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 4 درست جواب کی نشاندہی کریں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے تعلیم کا آغاز کہاں سے کیا؟ کراچی سے۔ بے ہے قائد اعظم کی اہلیہ رتی جناح کا انتقال کب ہوا؟ 1929 میں۔ جیم ہے محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے بھائی کا ساتھ کس میں دیا؟ سیاست میں۔ دال ہے محترمہ فاطمہ جناح آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین کمیٹی کی ممبر تھیں۔ ہے محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم سے کتنی چھوٹی تھی؟ 17 برس۔ واؤ ڈینٹل سرجن بننے کے بعد فاطمہ جناح نے کلینک کہاں کھولا؟ بمبئی میں۔ سوال نمبر 5 اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں، یا آپ نے خود اپنی کاپی پہ کرنا ہے۔ پھر ہے سوال نمبر 9 متن کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ 8 برس کی عمر میں باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ انسانیت کی خدمت کا جذبہ زمانہ طالب علمی ہی سے ان میں موجود تھا۔ مہاجرین کے لیے ان کی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائق ہے۔ قوم نے انہیں مادر ملت کا لقب دیا۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد عملی سیاست سے کنارہ کش ہو گئی۔ واؤ انہوں نے ڈیش بیماری کے دوران میں قائد اعظم کی بے پناہ خدمت کی۔ سوال نمبر 10 آپ رہنے دیں۔ سوال نمبر 11 میں پیٹ چھوڑ دی، 12 پہ آئیں۔ ڈینٹل سرجن بن کر آپ نے کراچی میں کلینک کھولا، غلط۔ انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں اپنے بھائی کا ساتھ دیا، درست۔ وہ خواتین کو عملی سیاست میں آنے سے منع کرتی تھی، غلط۔ انہوں نے افواہ کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات انجام دی، درست۔ محترمہ فاطمہ جناح نے 1957 میں وفات پائی، غلط۔ اب یہ تمام کام جو آپ کا کاپی کا ہے وہ آپ نے کاپی کے اوپر کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔